بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد وقد قال اللہ تبارک وتعالی اما الزبد فیذهب جفاء وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ قال علیہ الصلاة والسلام خیر الناس من ينفع الناس وقال علیہ الصلاة والسلام اللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام و دانشوران قوم ملت، آپ حضرات کو دو پارلیمنٹری حلقوں سے یہاں پر جوڑا گیا ہے، کھمم اور محبوب آباد کے، اور اس جوڑنے کے پیچھے ایک مختصر سا پیغام ہے مگر بہت اہم اور ضروری ہے۔ اصل میں کافی عرصے سے یہ بات ریاست کے سینئر علماء کرام کے سامنے مختلف ذریعوں سے آ رہی ہے اور مختلف سرویز کے نتائج سامنے آ رہے ہیں جو کچھ درد مند نوجوانوں نے، مسلمانوں نے سرویز کیے ہیں مختلف علاقوں میں۔ تو ریاست میں صورتحال یہ سامنے آئی کہ مسلمانوں کی جو تعداد ہے اس میں 60% مسلمانوں کے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں ہے۔ 60% مسلمانوں کے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں ہے، 40% کے پاس ہے، اور اس 40 میں سے بھی 20% مسلمانوں کے ووٹر آئی ڈی قابل استعمال نہیں ہے، یعنی اپ ڈیٹ نہیں ہے۔ بس ان کو یہ پتہ ہے کہ میرے پاس ووٹر آئی ڈی ہے لیکن وہ قابل استعمال نہیں۔ اب صرف 20% لوگوں کے پاس جو سمجھدار ہے، باشعور ہے، ووٹر آئی ڈی اپ ڈیٹ ہے، لیکن بوتھس کی لسٹوں میں ان کے نام بہت کم ہیں۔ یعنی پہلے تو 100 میں 20 لوگ ووٹ ڈالنے کے قابل ہیں، اور وہ 20 لوگوں میں سے بھی 10 لوگوں کے نام نہیں ہیں، تو جس دن ڈالنا ہوگا نام نہیں ہونے کی وجہ سے وہ جا کے واپس آ جائے گا، اس کا نام ملے گا نہیں، وہ جا کے واپس آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قومی لاشعوری، بے حسی اور غافلانہ زندگی کا تناسب یہ ہے کہ 10% مسلمان ووٹ دیتے ہیں اور 90% مسلمان ووٹ نہیں دیتے، حالانکہ جمہوریت میں بڑی طاقت ووٹ کا استعمال ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جو حکمراں ہیں اور جو طاقتور امیدوار ہیں وہ بوگس ووٹنگ کراتے ہیں، بوتس خریدتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں تاکہ رعایا کا جو انتخاب ہے وہ نہ ہو سکے، وہ زبردستی منتخب ہو جائے۔ ایسا کرتے ہیں جیسے مشینوں میں گڑبڑ کرنے کی بات ہے۔ اسی طریقے کی اور بہت سی باتیں ہیں، وہ ہمیں بھی معلوم ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ دھاندلیاں ہوتی ہیں الیکشن میں، لیکن دھاندلیوں کے باوجود ووٹ کے استعمال کا وزن مسلم ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ووٹنگ تو کرانی پڑے گی، ان کو گڑبڑ کریں گے الگ بات ہے، لیکن کرانی تو پڑے گی۔ اب تلنگانہ کے الیکشن
سامنے ہے اور اس کے تھوڑے ہی دن کے بعد مرکز کا الیکشن. ہمارے پاس اس وقت جو علاقائی حکومتیں ہیں جنوب کی ریاستوں میں، وہ علاقائی حکومت پھر بھی نسبتاً غنیمت ہے بی جے پی کی ریاستوں کے مقابلے. آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، میڈیا ہمارے سامنے ہے، سب کچھ ہم باخبر ہیں، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں. عیارہ چے بیاں کہا جاتا ہے، جب کھلی بات اس کو کیا بیان کرنا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے، اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے جنوب کی ریاستوں میں جو لوگ حکمرانی کر رہے ہیں وہ علاقائی پارٹی ہے، وہ لوگ پھر بھی غنیمت ہے نسبتاً کہ ویسی چیزیں یہاں نہیں لا رہے ہیں. ہمارا مقصد کسی پارٹی کی حمایت کرنا بھی نہیں ہے اس وقت. یہ تو ہر علاقے کے مسلمان زعماء، علماء، دانشور، قائدین مل کے طے کر لیں. ہم اس کے لیے بھی نہیں کچھ بات کرنا چاہتے، کیونکہ علماء جو سینئر علماء ہیں ہم ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی غیاث الدین رحمانی صاحب، حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب، مولانا ابو بکر جابر قاسمی صاحب، مولانا مصدق القاسمی صاحب، مولانا فصیح الدین صاحب. اسی طریقے سے جو ہم خیال جماعتیں ہیں، ان جماعتوں کی بھی تائید حاصل کر کے ایک میٹنگ کی گئی. اس میں صرف مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نہیں ہیں مسلمانوں کے پاس دستاویزات، یہ کیسے ان تک پہنچائے جائیں، کیسے کام کیا جائے. وہ اہل ہونے کے بعد ووٹ کس کو دیں گے بات کی بات، اس میں ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا بھی تو شاید قریب میں کبھی، اس لیے کہ سیاسی بصیرت کے اعتبار سے ہم کس کو کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا سچا خیر خواہ ہے، کس کو کہہ سکتے ہیں. بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نسبتاً کم مصیبت کون ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا مزاج یہ تھا کہ دو مصیبتیں سامنے آتی تھیں تو ہلکی والی کو اختیار کرتے تھے، زیادہ بہادری دکھا کے بڑی والی کو نہیں اختیار کرتے. حالانکہ ان سے بہادر کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی دو مصیبتیں ہوتی، دو آزمائشیں ہوتی، دو پریشانیاں ہوتی، کوئی نہ کوئی لینا ہی ضروری ہوتا، تو احون کو حضور علیہ السلام لیتے. علماء ہیں جانتے ہیں احون البلیتین، دو مصیبتوں میں سے ہلکی والی مصیبت ہی. آپ کا ایسا کرنا امت کے حق میں خیر خواہی تھا، تعلیم تھا، تربیت تھی امت کی کہ دیکھو تمہارے سامنے دو مصیبتیں ہوں تو چھوٹی مصیبت کا انتخاب کرو. تو کوئی بھی پارٹی ہمارے واسطے رحمت تو ہے نہیں، ہر پارٹی مصیبت ہی ہے، لیکن چھوٹی مصیبت کو دیکھ لو کہ چھوٹی والی مصیبت لے لیں، اب بڑی والی مصیبت سے کہاں نمٹتے رہیں گے. اور اتنی سمجھ تو الحمدللہ عام مسلمانوں کو بھی، ہمیں بھی بتانا ہے ان کو کہ بھائی آپ فیصلہ کرو ضمیر کی آواز پر، بڑی مصیبت کون سی ہے، چھوٹی مصیبت کون سی ہے. 2000 5000 کو مت دیکھو، مصیبت کو دیکھو کہ کون سر پہ مسلط ہوتی ہے حکومت اور جو چاہے کرتی ہے حکومت. اس وقت ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہماری حکومت نے رجسٹریاں بند کر دی تو کون کیا کر لیا، بند پڑی رہی، اور پابندیاں لگی تو اور وہ پورٹل کھولا گیا. سرکار کا تو فائدہ تھا، رعایا کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن رعایا بھگتتی رہی، مجبور رہی، روک تو نہیں سکی. تو رعایا میں شعور نہیں ہے، شعور کی ضرورت ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میں ایک علاقہ ہے تلنگانہ میں، نارائن کھیڑ، چھوٹا سا قصبہ،
لیکن 30,000 مسلمان اور تقریباً اتنے یا اس سے کچھ زیادہ غیر مسلم، تو گویا آدھی آبادی تقریباً مسلمانوں کی ہے اور غیر مسلموں کی۔ نظام اسٹیٹ سے وہ قصبہ ہے، وہ گاؤں نظام اسٹیٹ سے چل رہا ہے۔ نظام صاحب کی حکومت میں بیدر ڈسٹرکٹ میں آتا تھا، تقسیم کے بعد وہ میدک ڈسٹرکٹ میں چلا گیا، اب سنگاریڈی میں آ گیا اور تقسیم ہو گئی۔ اب 50 سال سے وہاں پر مستقل طور پر 2 خاندان حکمرانی کر رہے ہیں، صرف 2 ہی خاندان، اور ان کے آپس میں سمجھوتا تھا کہ ایک مرتبہ یہ ایم ایل اے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، وہ خاندان ایم پی کے لیے، دوسری میعاد میں یہ ایم پی کے لیے کھڑے ہوتا اور وہ ایم ایل اے، دونوں نے مل کر صرف اپنی جائیداد بنائی، قوم کو کچھ نہیں۔ گاؤں انتہائی پسماندہ گاؤں، 15 سال پہلے 16 سال پہلے جب میں وہاں مدرسے کے قیام کے لیے جانے لگا تو سڑکیں تک صحیح نہیں، اتنے بڑے قصبے میں جہاں 30,000 مسلمان ہیں، ایک بیکری نہیں تھی، ایک مٹھائی کی دکان نہیں تھی، کوئی ترقی نہیں، کوئی کالج نہیں، کوئی بڑا دواخانہ نہیں۔ جاتے آتے معلوم ہوا کہ صاحب حکومت ڈکلیئر کرتی اور ملتے بھی تھے ان لوگوں کو، لیکن یہ لوگ پڑوس کے ضلعوں کو بیچ کر وہ ان کو دے دیتے، کالج ان کو دے دیا، کمپنی ان کو دے دی، جو بھی یہ ایریے میں آ رہا اپنا پیسہ بنا کے دوسرے کو دے دیا، اور اپنے ایریے میں نہیں ترقی، حکومت بھی دلچسپی نہیں لی۔ اتنا پسماندہ علاقہ کہ کار لے کر کے وہاں پہنچنا بھی مصیبت تھا۔ اب تو بہت شاندار قصبہ بن گیا ہے، لیکن مصیبت، جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مدرسے تک پہنچنے کے لیے سڑک نہیں تھی۔ ہم نے جا کر کے لوگوں سے کہا کہ بھائی ایم ایل اے کائے کے واسطے ہوتا ہے، ایم پی کائے کے واسطے ہوتا ہے، ہمیں چل کے بات کرنا چاہیے۔ تو بہت مشکل سے 2 لوگ تیار ہوئے مقام، سب لوگ غلامی کرنا جانتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ان کے پیچھے پھرنا، ان کو ووٹ ڈالنا، ان کا جلوس نکالنا، ان کا سب یہ کرنا، لیکن ان سے مانگتے کچھ نہیں۔ خیر ہم لے کے گئے، ایم پی سے بھی ملے، ایم ایل اے سے بھی ملے، اور میں آپ کو بتاؤں دونوں کے پاس جو قریبی چمچہ گیری کرنے والے تھے وہ مسلمان ہی تھے، انہوں نے بھی مسلمانوں کا کوئی بھلا نہیں کیا۔ پورے مسلم قبرستان پر بس ڈپو بنا ہوا ہے اور مسلمان ان لوگوں کے قریبی لوگ ہیں، اور روک نہیں سکے کہ صاحب یہ مسلم قبرستان ہے، اس کو بچا دیجیے۔ درگاہ کی زمین پر کالونی بن گئی، لیکن مسلمان ان سے کچھ مانگ کے کھاتے رہے، لیکن مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اب جب ہم گئے، اب جا کے کھڑے ہو گئے، کچھ پھول وول کا ہار لے کے گئے، کچھ فروٹ لے کے گئے، ان کے سامنے رکھا ایم ایل اے صاحب کے، اور ان سے کہا اگر آپ آئیے، ایک اسکول ہے، بچے پڑھتے ہیں، ماں باپ آتے ہیں، ہم کو رستہ نہیں، اس رستہ ہے اس پہ سڑک نہیں ہے، سڑک بنا دیجیے۔ زبردستی اس کو لے کے آئے، لا کر کے دکھایا، تو 1 سے 2 3 مرتبہ ملنے کے بعد اس نے منظوری دی، کنٹراکٹر کو آرڈر کیا، اسٹیمیٹ لایا، بنی سڑک۔ تب جا کر قریب کے گاؤں والے سب مل کے، ہمارے گاؤں کو بھی سڑک نہیں ہے، سڑک ڈالو، کھڑے ہو گئے اس کے سامنے، پھر اس کی ڈالنی پڑی، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو معلوم ہوا اپنے کام ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، ان کے خالی ڈنڈوت کرتے پھرنا نہیں ہے، ان کو پکڑ کے لا کے کام نکالنا ہے، ان کو بجٹ آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے۔ تب لوگوں کو شعور آنے لگا، اب لوگ مطالبے کرنے، آہستہ آہستہ 10-15 سال میں
ایک دوسرے کو دیکھ کر لوگوں میں اتنا شعور آیا کہ پھر ہم کو ٹرانسمیٹر کیا کہتے ہیں اس کی ضرورت تھی، ڈلوایا، ہم کو چاہیے مدرسے کو، تو کوشش کر کے لگوایا۔ اسی طریقے سے جو چیز کی ضرورت تھی، لائٹ کی ضرورت تھی، تو لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ کام لیا جاتا ہے، کرتا کوئی نہیں ہے، ان سے کام لینا پڑتا ہے پیچھے پڑ کے، تو کام لوگ لینے لگے۔ اب ایسا ہوا کہ وہاں یہ جو 50 سالہ اقتدار تھا، اور وہ جو دو خاندان ہیں، یہ دو خاندان کے بڑے بزرگ جو تھے وہ نظام اسٹیٹ کے ختم کرنے میں بڑا کردار رکھتے تھے، اور باقاعدہ ابھی بھی کوئی جا کے دیکھے تو نارائن کھیڑ میں ایک چوراہے کے اوپر ایک ٹاور بنا ہوا ہے، اس پہ چاروں جانب 4 زبانوں میں اس خاندان کے جو بڑے تھے 50 سال پہلے، ان کے بارے میں اردو میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نظام اسٹیٹ کو ختم کر کے انڈین یونین میں ضم کرنے میں فلاں صاحب کا بنیادی کردار رہا ہے۔ اب انہی کی چمچہ گیری مسلمان کر رہے، کچھ بھی شعور نہیں لیڈروں کو، بس وہ تھوڑے سے فوٹو کھنچا لینا اور کچھ ان کے ساتھ پارٹیوں میں کھانا کھا لینا، اتنی بڑی عزت جیسے اللہ رسول راضی ہو گیا ہو، اتنی بڑی عزت ہے مسلمانوں کی، 2 فوٹو کھینچا لینے میں بس۔ عجیب ہے، وہاں بھی میں دیکھتا رہا، مدرسے میں ہم بلائے پروگراموں میں، جلسوں میں، بس یہ مسلمان جو ہے نہ بیان سننا، نہ بیٹھنا، نہ کوئی دینی بات نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، بس خالی اس کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو لینے کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں۔ ساتھ میں بیٹھ کے کھائے تو بہت بڑی عزت مل گئی۔ مسلمانوں سے اس پست ذہنی کو ختم کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ہمارے لیے عزت اللہ نے رکھی ہے، ہم کس کے پاس ڈھونڈنے جا رہے ہیں؟ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کیا تم لیڈروں کے پاس عزت ڈھونڈ رہے ہو؟ عزت پوری اللہ کے پاس ہے۔ جو اللہ کا باغی نہیں ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، جو اللہ کا باغی ہے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے۔ تو یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، سماج کے ہر طبقے میں، سیاسی خدمت گزاروں کی بہت ضرورت ہے۔ کچھ مسلمانوں کو سیاسی لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، کچھ مسلمانوں کو وہاں پر نمائندگی رکھنی چاہیے، پر اس لیے نہیں کہ وہ 2 بوٹیوں کے خاطر رکھے، بلکہ اس لیے کہ اپنی ملت کے کام نکالے، قوم کی اور انسانیت کی اور اپنے محلے کا کچھ بھلا کرے۔ محلے میں کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا ہو، لیکن ہم جس محلے کے ہیں اس محلے کو ترقی دے، اس کے لیے ان کی دوستی سے فائدہ اٹھائے۔ اگر یہ غرض نہیں ہے تو نہ ان کی دنیا بن رہی ہے، نہ ان کی آخرت بن رہی ہے۔ نظام آباد کے اندر ڈی سرینواس ریڈی کانگریس کی طرف سے شروع سے، جب سے نظام اسٹیٹ ختم ہوا تب سے وہی وہاں پر MLA رہا، اور کانگریس پارٹی کا بڑا لیڈر بھی رہا، قدیم ترین آدمی۔ اسی کا بیٹا اروند ریڈی اس مرتبہ BJP سے کھڑے ہو کر BJP کا MP ہے، اور وہ تقریر کرتے ہوئے بولا، جس وقت الیکشن کا زمانہ تھا، کہ مسلمانوں کے لیڈروں کو میں بولنا چاہتا ہوں کہ مجھے برا بھلا مت کہو، لیڈرشپ سیکھنا چاہتے ہو تو میرے پاس آؤ۔ پبلکلی جلسے میں بول رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیڈروں کو میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ تم صرف 50 سال تک ہمارے ابا کی چمچہ گیری کرتے رہے، ایک بھی لیڈر نہیں بنا۔ لیڈر بنو بھائی، خود لیڈر بنو، جیسا میں کوشش کر کے لیڈر بن گیا، تم خود لیڈر بنو۔ تم خالی ان کے پیچھے پھر کے کیا بنائے ہو 50 سال میں؟ تو تکلیف کی بات تو کہا، مگر سچی بات کہا، غلط بات نہیں۔ مسلمان خود کو کچھ بنانا نہیں چاہتے،
اپنے کو منوانا نہیں چاہتے، اپنا وجود بنواؤ بھائی۔ میں مہاراشٹر کے بعض علاقوں میں گیا تو 4 میعاد سے ایک ہی مسلم MLA ہے اور کوئی اس سے ناراض نہیں ہے۔ دن رات بھاگ دوڑ محنت کرنا، جانا کہاں کہاں سے فنڈ آ سکتا ہے، کہاں کہاں سے بجٹ آ سکتا ہے، اور اپنے ایریے کو، اپنے علاقے کو بنا۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں صاف ستھری سڑکیں دے رہا اس شخص کے حلقے میں، تو کون ناراض ہے؟ ہندو بھی اسی کو ووٹ دے رہے، مسلمان بھی اسی کو ووٹ دے رہے، کام کرنے والے کو دے رہے، جو کام کرے۔ ہم لوگوں کی بہت بڑی غفلت یہ ہوئی کہ ہم 400 سال تک اقتدار میں تھے، ہماری حکومت تھی دکن میں، تو ہم لوگوں کو نوابی آ گئی بس، اور جب حکومت ختم ہو گئی تو ہر کوئی محنت کر کے لیڈر بن گیا، ہم نوابی کر کے جہاں کے وہاں رہے، آگے نہیں بڑھ سکے۔ کچھ کڑوی حقیقتیں ہیں مگر حقیقتیں ہیں۔ چند مثالیں ہماری بھی الحمدللہ، جس نے کام کیا نامور ہوا، اس کو دنیا یاد کرتی ہے، دنیا اس کا ساتھ دیتی ہے۔ لیکن اکثر مسلمانوں کے اتنا ہی کام ہے کہ کسی لیڈر کے پیچھے پیچھے پھرتے رہے، بس اتنا ہی کام ہے اور کوئی کام نہیں۔ ان کو بھی سکھانا ہے کہ بھئی یہ کام کرو، اس کی ضرورت ہے، وہاں بھی ہونا چاہیے کچھ لوگ۔ یعنی ایک ہمارے تیلگو دیشم پارٹی میں لال جان بادشاہ تھے گنٹور کے، 1-2 وقت جیتے اور وہاں پر MLA رہے، پھر ہار گئے اور MLA نہیں بن سکے۔ لیکن آدمی اتنا اچھا صاف ستھرا تھا کہ وہ چندرا بابو نائیڈو نے کوئی اب ان کو کرسی نہیں دے سکا تو اس نے یہ کیا کہ ان کو اپنی پارٹی کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ ہم ایک مسئلے میں ان کو بلائے مدرسے کے، تو کچھ لوگ بیٹھے تھے، ایک مسئلہ تھا مدرسے کا، آئے وہ، ان کے سامنے بات رکھی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی ترتیب بنا کر اس مسئلے کو حل کر دیتا ہوں۔ داڑھی نہیں تھی لال جان بادشاہ کو۔ ایک صاحب نے، عالم تو نہیں تھے وہ، لیکن ذرا خود دیندار آدمی تھے، بڑی عمر کے تھے، برجستہ اسی مجلس میں انہوں نے کہا کہ سب اچھا ہے لال جان بادشاہ، ایک داڑھی رکھ لینا تھا، آپ داڑھی کو نہیں رکھتے۔ تو وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بے شک میں داڑھی نہیں رکھتا، میں شرمندہ ہوں، مجھے احساس ہے کہ میں داڑھی نہیں رکھا ہوں، لیکن میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، میرے گھر کی کوئی عورت بے پردہ نہیں، میرے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ناغہ نہیں ہوتی، میں بنجارائن میں مکان بنایا تو میں بابو کو نہیں بلایا، مدرسے کے بچوں کو بلا کر ان سے اناگریشن کرایا۔ مگر میں بتا سکتا ہوں کتنے علماء کے گھر میں ٹی ویاں ہیں، میں بتا سکتا ہوں کتنے دینداروں کی عورتیں اور بیٹیاں بے پردہ ہیں۔ بول دیا آدمی اس واسطے کہ غلط بات کی گئی، بے موقع بات کی گئی، بے موقع بات کا بے موقع جواب ہی سننا تھا، وہی جواب ملنا تھا، وہی ملا۔ پھر بعد میں انہوں نے ایک بات کہی کہ بھئی یہ تو میں ایسا بول دیا، لیکن میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں وہ پورے ہندو ہیں، اور ہندوؤں کے بیچ میں کھٹک رہا ہوں، پھر بھی ذرا سب لوگوں کے ویسا دکھتا ہوں، اس وجہ سے وہ لوگ برداشت کر رہے ہیں مجھے، ورنہ مسلم ہونا ان کو کھٹک رہا ہے۔ میں اگرچہ کہ ایک سنت سے محروم ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ کتنے فیصلے پارٹی ایسے کر رہی تھی جس سے مسلمانوں کا نقصان تھا۔ 10 ایسے فیصلوں میں سے میں 3-4 تو رکاتا ہوں اور اس سے بچاتا ہوں، میں نہیں بولتا کہ پورے رکاتا ہوں، لیکن 10 نقصان دینے والے فیصلوں میں سے کبھی 5، کبھی 4، کبھی 3 میرے رہنے کی وجہ سے ان کو سننا پڑتا ہے، رکنا پڑتا ہے۔ تو یہ پوری ملت کو فائدہ پہنچا رہا ہوں میں ریاست وہاں بیٹھ کر کے، لیکن ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں، نماز کا تو پابند ہوں، لیکن اب یہ سب سنتیں بھی کروں گا
تو وہ لوگ مجھے وہاں سے ہٹا ہی دیں گے، اگر ہٹ جاؤں گا تو یہ جو تھوڑے بہت نقصانات سے بچا رہا ہوں وہ بھی سے نہیں بچ سکیں گے لوگ۔ کیسا آدمی آ کے بیٹھے گا نہیں معلوم، سب لوگ کیسے ہیں سیاست میں پتہ ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، نیت کیا ہوتی ہے لیڈروں کی، یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہمارے ذریعے قوم کو کچھ فائدہ پہنچ جائے، ہمارے ذریعے مسلمان نقصانات سے بچ جائیں، ہمارے ذریعے انسانوں کا بھی فائدہ ہو جائے، کسی مذہب کے ہوں، کام کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک شخص کا مجھے ذہن میں بات آ گئی تو بتا دیا، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہیں بیٹھ کے خاموش ملت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اللہ جانتا ہے وہ جانتے ہیں اور ہم ان کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، لیکن وہ کسی عہدے پہ بیٹھ کے نقصان سے بچا رہے ہیں۔ تو شعور بیداری مقصد ہے۔ ہم اس وقت میں جو بات لے کے اٹھے تھے وہ یہ بات لے کے اٹھے تھے کہ اس وقت مسلمانوں کو، یہ شاید بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری الیکشن ہو سکتا ہے، اگر اب کی دفعہ حکومت کو، مرکزی حکومت کو دوبارہ اقتدار مل جائے تو وہ قانون لا کر کے جمہوریت کا خاتمہ کر دے۔ یہ چانس ہمارے سامنے اس وقت تو ہے، اگر ہم مرکز میں سیکولر لوگوں کو بھیجیں، چاہے ہندو ہی جائیں کوئی جائے، لیکن جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کی مخالف ہے اس کو بھیجنے کا کام اگر ہم کریں تو ان کی اکثریت ٹوٹے گی، غرور ٹوٹے گا۔ جب تک ان کی اکثریت ہے وہ کسی سے دبنے والے نہیں، کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ آدھے سے کچھ زیادہ ہیں، اپنا کام کر لے رہے ہیں کیونکہ ان کا بل پاس ہو جاتا ہے، ان کا آرڈیننس نکل جاتا ہے، کیونکہ کسی پارٹی کے آدمی کو خلاف میں ووٹ دینے کا حق نہیں ہوتا، اس لیے سب چلا رہے، سب چلا رہے۔ ابھی 3 قانون میں تبدیلی لائیں، یہ 3 قانونوں کی تبدیلی ماہرین قانون بتاتے ہیں کہ اگر یہ قانون بن کے حصہ بن گیا دستور کا تو اس کا ٹوٹل نقصان مسلمانوں کو پہنچنے والا ہے۔ ہر بل سیکولر ٹائٹل میں آتا ہے، لیکن اندر میں جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ مسلم کا نقصان ہے، یہ چھپا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں ایسی حکومتوں کو توڑنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ملک میں 22 کروڑ ہیں، ہمارے وزن کا ہمیں احساس ہے۔ کیسے ہوگا؟ ہیں 22 کروڑ اور ووٹر 10% ہیں، تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ بھائی 2 کروڑ 2.5 کروڑ مسلمان ووٹ دیتے ہیں، دے سکتے ہیں 22 کروڑ، 20 کروڑ ووٹ دیے جا سکتے ہیں، لیکن دیتے ہیں 2 کروڑ، تو کیا وزن پڑے گا اس کے اوپر؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارا ایک الیکشن تھا دینی تنظیم کا، اس میں 2 امیدوار تھے۔ اکثر علماء کو خیال تھا ایک امیدوار کے بارے میں کہ یہ بہت مناسب رہیں گے قیادت کے واسطے، بعض لوگ کسی اور کے بھی قائل تھے۔ اب ڈبے میں اپنی اپنی رائے ڈالی جا رہی تھی، تو کمپلیٹ ہو گئی وہ ووٹنگ۔ ایک مولانا صاحب جو ہیں وہ جاؤں نہیں جاؤں، جاؤں نہیں جاؤں، میں اکیلا جا کے کیا کروں، جا کے کیا کروں، سوچتے سوچتے ان کو ایک دوست تیار کر کے دونوں مل کے آئے۔ سب سے لاسٹ میں کھولنے جا رہے تھے اور 2 آ گئے، تو ان کا بھی ڈال دو، ان دونوں نے ڈالا، اور جب گنا گیا تو جس کو سب لوگ ترجیح دینا چاہتے تھے وہ صرف 1 ووٹ سے زائد نکلے، اور وہ 1 ووٹ جو ہے یہ صاحب کا صبح سے جاؤں نہ کو جاؤں، جاؤں نہ کو جاؤں سوچ لیتے بیٹھ کے، اینڈ ٹائم پہ آئے، وہی تو ایک بڑا، وہ ایک بڑا اور بڑھ کے کام بن گیا، حقدار کو حق ملا۔ تو یہ جو ہم ووٹنگ کرتے ہی نہیں ہیں، ووٹنگ کی تاریخ کو چھٹی کا دن سمجھ کے گھر میں سوتے رہتے ہیں، پھرنے چلے جاتے ہیں، رشتہ داروں سے ملنے چلے جاتے ہیں۔ آپ کرناٹک ماڈل کو دیکھیے، یہ خیال کہ کرناٹک میں کانگریس پارٹی
کی فتح مسلمانوں کی وجہ سے ہوئی، یہ خیال صحیح نہیں۔ مسلمان پہلے سے بھی وہاں کے کانگریسی کے حق میں ہیں، اتنے ووٹ تو اس کو ہمیشہ ملتے ہی رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ کرناٹک کے لنگایت بھی بی جے پی حکومت سے بالکل مایوس ہو چکی تھی، اس لیے ہندوؤں کی اکثریت نے بھی ریجیکٹ کر دیا، تب جا کے وہاں فتح ہو۔ اور یہاں ہم جلسوں میں تقریروں میں ہم کرناٹک ماڈل پیش کر دیں گے، ہم تلنگانہ میں کانگریس کو لے آئیں۔ میں کسی پارٹی کے بارے میں تو بولنے نہیں آیا آپ سے، لیکن ہماری جو سوچ ہے نا وہ اتنی نیچے اور نازل ہے، گری ہوئی سوچ ہے کہ سب سمجھتے ہی نہیں کہ وہاں کی سیاست کیا ہے، یہاں کی سیاست کیا ہے، اس کو سمجھتے ہی نہیں، ایک دوسرے سے جوڑ بس ختم۔ ایسا نہیں ہے۔ پھر کانگریس کے کرناٹک کے مسلمانوں نے بھی، غیر مسلموں نے بھی کتنے اہتمام سے ووٹنگ کی، اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ جن کے بچے بمبئی میں، کلکتہ میں نوکریاں کر رہے ہیں، ان کو بھی بلوایا ان لوگوں نے ووٹ ڈالنے وہاں سے، اور بعض محلوں سے باقاعدہ بس بھیج کر بمبئی میں جو کرناٹک کے مزدور ہیں ان مزدوروں کو بس بھیج کے بلا کے ان کا ووٹ ڈلوایا۔ ہمارے پاس بھی بہت سے بچے ہیں اشرف العلوم میں، کئی علماء نے فون کیا کہ مول صاحب کرناٹک کے بچوں کو چھوڑ دیجئے، ہمارا بہت ٹف الیکشن ہے، جتنے بھی 18 سال کے بچے مدرسے میں ہیں سب کو بھی جائیے، تاکہ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، جانا چاہیے، حق استعمال کرنا چاہیے۔ اعلان کر دیا ہم، جتنے کرناٹک کے بچے 18 سال کے ہیں چلے جاؤ اور جا کے ووٹ ڈال دو، سب کو چھٹی دے کے بھیج دیں۔ اتنا اہتمام انہوں نے کیا، ہم اپنی بستی، اپنے گلی کے لوگوں نے ڈالا نہیں ڈالا یہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اس بے حسی کے ساتھ ہم تلنگانہ میں کیا خاص انقلاب اور تبدیلی لا سکتے ہیں، اور کیسے ہم یہاں سے اچھے لوگوں کو مرکز میں بھیج سکتے ہیں جو مسلمان اور اسلام کے خلاف سازشوں میں رکاوٹ بنے، اس کے لیے شعور بیداری کی ضرورت ہے۔ اب ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ بھائی ہم یہ کام جو ہم بول رہے ہیں، الحمدللہ ریاست میں بہت سی جماعتیں کر رہی ہیں، جمعیت علماء کے ایجنڈے میں داخل ہے یہ کام، جماعت اسلامی کے ایجنڈے میں داخل ہے، مولانا غیاث احمد رشادی صاحب 15 نکاتی پروگرام لے کے پورے ریاست میں اور دوسری ریاستوں میں جا رہے ہیں، اس میں بھی یہ شامل ہے، اور مولانا ابو بکر جابر صاحب نے جو تربیتی کیمپ لگوائے ریاست میں جگہ جگہ، اس میں بھی یہ ہے۔ ہم علماء جو جمع ہوئے تھے وہ کسی بھی جماعت کے کام میں کام نہیں ہو رہا، اس لیے نہیں، سب کا ایجنڈا ہے، سب کر رہے ہیں، کرو، ہم کسی کے کام میں مخل نہیں، ہم قوم کو علماء اور ائمہ کے ذریعے شعور دینا چاہتے ہیں، اور یہ جو سمجھدار دانشور پڑھے لکھے تاجر ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، یا اسی طریقے سے سماجی لیڈر ہیں، یا اسی طریقے سے لیکچرر ہیں، ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، ان سب کے ذریعے سے بھی ہم یہ چاہ رہے ہیں ہر آدمی اپنے طبقے میں شعور بیدار کرے کہ 3 کام ہونے ہیں۔ آپ کا ووٹر آئی ڈی نہیں ہے تو فوراً بناؤ، آپ نہیں بنا سکتے تو فلاں جگہ جاؤ، وہاں بن جائے گا، اور اگر ہے مگر اپڈیٹ نہیں ہے تو اسے اپڈیٹ کر لو، آن لائن اپڈیٹ ہو سکتا ہے، آپ کو نہیں آتا تو یہ فلاں نوجوان کرے گا، یہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، یہ ٹیچر ہے، یہ لیکچرر ہے، یہ کر کے دیں گے، محلے میں ان کا نمایاں اعلان کر دیا جائے کہ جس کو ضرورت ہو یہ ٹائم پر چلے جاؤ، یہ ٹائم پر وہ بیٹھیں گے، آپ کا کام کر کے دے دیں گے۔ اس کے لیے کر سکنے والوں کی ٹیمیں بنا کر انہیں تیار کرنا۔ ہمارے ہاں میں چونکہ یہ کام ہم ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا شروع کر کے، تو ہمارے پاس مدرسے میں ایک شعبہ چلتا ہے جس میں بچے کالج کے ساتھ عالمیت کرتے ہیں، معہد اشرف کے نام سے 125 بچے، تقریباً 150 بچے اس میں ہیں جو 5 سالہ عالمیت اور 5 سال میں ڈگری، دونوں چیز ساتھ ساتھ میں کرتے ہیں۔ ان میں اچھے ذہین قابل بچے بھی،
اپنی ڈگری کی تعلیم کے اعتبار سے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی ہمارے مدرسے کے بچوں کے ذریعے سے بھی اگر ووٹر آئی ڈی کے کام ہو سکتے ہیں تو ایک گلی کے لیے ایک طالب علم میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک طالب علم کو لے جائیے، اس گلی کا کام کرا کے لا دیجیے اس کے ذریعے سے۔ اس کو کمپیوٹر چاہیے، اس کو کیا چاہیے، کسی سے بھی مانگ کے دے دیں گے اس کو، بھئی یہ چیز لے جاؤ، اس کے گھر پر ہی بنا کے دے کے آ جاؤ اس کو، کیونکہ آن لائن سہولت ہے اس دور کے اندر کرنے کی، کر کے دے کے آ جاؤ۔ تو یہ جیسے ہم نے اپنے مدرسے کے جاننے والے طلباء کو استعمال کرنا وقت کی ضرورت سمجھ کر پرمیشن دیا ہے، ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ کھمم میں محبوب آباد کی 2 پارلیمنٹری حلقے ہمارے ذمے کیے گئے، ہر حلقے کو 2 عالموں کے ذمے کیا گیا، اور 2 حلقے میرے ذمے کرتے، کیونکہ کوئی اس وقت میں اویلیبل نہیں تھا، تو کہا یہ 2 بھی آپ لے لیجئے۔ تو میں بھی بولا کہ قریب میں ہی ہیں اور اپنے علماء ہیں، جاننے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے بلا لیں گے، جمع کر لیں گے، اسی کے لیے آپ کو جمع کیا۔ یہ 2 پارلیمنٹری حلقوں کے اہم احباب کو جمع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ یہ 3 باتیں کہ اگر ووٹر آئی ڈی نہیں ہے تو ہر ہندوستانی شہری 18 برس کے شہری کو ہونا چاہیے اس کے پاس، کیونکہ وہ آپ کو دوسری چیزوں میں شہریت کا ثبوت ہے۔ آسام میں اور دوسری جگہوں پر جو مظالم ہوئے انہی بنیادوں پر ہوئے کہ دستاویز نہیں آپ کے پاس، شہریت کا ثبوت نہیں آپ کے پاس۔ شہریت کے ثبوت کے لیے بھی ضروری ہے آدھار سے لنک کرنا ہے، جن چیزوں کو اس کا کروانا۔ اپنی قوم کی اکثریت جانتی ہی نہیں کچھ بھی، شعور ہی نہیں ان لوگوں کو۔ اب شعور نہیں ہے، ہم کو کیا کرنا ہے بھائی، بلکہ چھوڑ دیں گے۔ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو کیا ہم چین سے رہ سکیں گے جب ان پہ مصیبت آئے گی؟ ہم بھی تو نہیں رہ سکیں گے چین سے۔ اس لیے میں بطور خاص علماء، ائمہ، مؤذنین اور حفاظ کرام سے، اور پھر بالعموم اپنے تمام دین کی اور ملت کی فکر رکھنے والے درد مند مسلمانوں سے یہ خواہش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کام کا آغاز کیجئے، اور اس کام کے لیے وقت بہت تھوڑا ہے، اس لیے فوجی بنیادوں پر، ہنگامی بنیادوں پر دوسرے کاموں کو پیچھے کر کے اس کام کو آگے کیجئے۔ کل میں نرمل میں تھا، وہاں میں بیان کر رہا تھا کہ دیکھیے بعض حضرات نے اپنے لیے لوگوں کو نمازی بنانے، لوگوں کو دیندار بنانے کا کام ذمہ لیا ہے، وہ اس کے لیے گشت کر رہے ہیں۔ تبلیغی بھائی ہمارے لوگوں گشت کر رہے ہیں، روز کر کے ہر محلے میں نظر آتے ہیں، کر رہے ہیں۔ کاہے کے لیے کر رہے ہیں؟ کہ بے نمازی نمازی بن جائے۔ بڑا اچھا کام ہے، بہت ضروری کام ہے، ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ گشت کر رہے ہیں، محلے کے غریبوں کا پتہ چلا کر کے ان لوگوں کو سوشل ورک کرنے اور ان کو کچھ غلہ پہنچانے اور ان کو مدد کرنے، اس کے لیے گشتیں کر رہے ہیں۔ سروے گشت کہتے ہیں ہم اردو میں، اور عام طور سے اب سروے کہا جاتا ہے۔ سروے کر رہے ہیں، معلومات حاصل کر رہے ہیں اور پہنچا رہے ہیں، جو خدمت ہو سکے کر رہے ہیں۔ بیت المال ہے اور دوسری چیزیں ہیں اور دوسری تنظیمیں ہیں، انجمنیں ہیں، کر رہی ہیں۔ جماعت اسلامی اپنا کام کر رہی ہے، جمعیت علماء اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے۔ سارے کام ہونے چاہیے، اصلاح معاشرہ کا کام بھی ہونا چاہیے، نماز کی دعوت کا کام بھی ہونا چاہیے، مذہبی شعور بیدار کرنے کا کام بھی ہونا چاہیے، اور لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرنے اور محاکم شرعیہ کا کام بھی ہونا چاہیے، اور سوشل ورک بھی ہونا چاہیے، غریبوں کی خدمت بھی ہونی چاہیے۔ سب کام اسلام کے ہیں، سب کام نبی کے ہیں، یہ سب ہونے چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ہنگامی ضرورت پیش آئے، ان کاموں کو کم کر کے بھی وہ ضروری کام پہلے کرنا چاہیے۔ یہ دین کے کام بھی روکے جا سکتے ہیں۔ جب ارتداد کا فتنہ چلا، 6 مہینے دارالعلوم دیوبند بند رکھا گیا، کیونکہ عالم بننے سے زیادہ ضروری مرتد ہونے والوں کو بچانا ہے، مسلمانوں کی حفاظت کرنا ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری کام۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے جب قادیانیت پھیلنے لگی، اپنے شاگردوں کو
بڑے بڑے علماء کو، مفتیوں کو، دارالحدیث میں حدیث پڑھانے والوں کو چھٹی لے لو مدرسے سے، چھٹی لے کے چلے جاؤ پنجاب کی سرحدوں پر، راجستھان کی سرحدوں پر، وہاں جا کے لوگوں کے دین ایمان کی حفاظت کرو۔ تو ایک کام بہت قیمتی اور ضروری ہوتا ہے، لیکن کبھی کوئی زیادہ ضروری کام سامنے آ جاتا ہے، ٹائم کم ہوتا ہے، تو اس کام کو تھوڑا سا پیچھے کر کے اس کام کو آگے کرنا چاہیے۔ اس کو فقہا ترجیح راجح کہتے ہیں۔ جس وقت جس کام کی زیادہ اہمیت ہو اسے مقدم کرنا چاہیے۔ الاہم فالاہم، یہ قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے۔ اس اعتبار سے آپ تمام حضرات سے، آپ جس پلیٹ فارم سے بھی اللہ کے دین کی خدمت اور مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، اسی سے وابستہ رہیے، اسی سے لگے رہیے، وہی کرتے رہیے۔ لیکن ہنگامی بنیادوں پر اس وقت ملت کا یہ کام کہ ہر مسلمان ووٹ دینے کے قابل ہو جائے، دستاویزی اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے تو ہو گیا، لیکن قانونی اعتبار سے اہل ہو جائے کہ وہ ووٹ دے سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جس دن ووٹ کا اعلان ہوگا اس دن ہر محلے کے ذمہ دار لوگ آج اپنا کھانا پانی وغیرہ کوئی بات نہیں، مختصر سا کچھ کھا لیا، اور چھٹی تو رہتی ہی ہے اس دن سب کو، ایک ایک مسلمان کو گھر سے نکالنا اور بوتھ پر پہنچانا، سمجھانا بجھانا، خوشامد کرنا، ٹھڈی میں ہاتھ لگانا، جا بابا جا، اس سے ہمارے دین کا نقصان فائدہ جڑا ہوا ہے، ملت کا فائدہ جڑا ہوا ہے اس سے۔ آج دیکھیے کہ جہاں اقتدار والے مسلمانوں کی ہمدردی نہیں رکھتے ہیں، وہاں پر درگاہیں گرائی جا رہی ہیں، مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، اور ضابطے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب پراپرٹی کے ان کے پاس کاغذات نہیں تھے اس لیے ہم نے گرا دی۔ کیا کبھی سوچا گیا 70 برسوں میں 77 برسوں میں کہ مسجد کو، مندر کو، عبادت گاہ کو پیپر کی ضرورت ہے؟ کبھی پوچھا گیا؟ کبھی نہیں پوچھا گیا۔ لیکن دلی میں کتنی درگاہیں گرا دی گئیں۔ وہ ایک منسٹر کے رستے میں آ رہی تھی، وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا اپنے رستے میں، لہذا اس کو ہٹاؤ، ختم کرو، ختم کر دی گئی۔ کورٹ میں کیا بیان دیا گیا کہ یہ ریگولر کارروائی تھی، غیر قانونی عمارتیں ڈھائی جا رہی ہیں اس لیے ڈھا دی گئی۔ غیر قانونی کتنی مندریں ہیں آپ نے گرائی، غیر قانونی مسلم بستی پوری کی پوری مسمار کر دی، لیکن غیر قانونی اس سے بڑی بڑی جگہوں پر سینکڑوں ایکڑوں پر ہندو بھی آباد ہیں، کیا اس پہ بھی ایکشن لیا؟ نہیں لیا گیا۔ میوات میں ابھی ایک ایسی بلڈنگ گرائی گئی 3 منزلہ، بہترین ہوٹل، چلتی ہوئی آباد ہوٹل، رات گزری صبح تک زمین پہ ڈھیر ہو گئی۔ وہ شخص کے پاس پراپرٹی کے کاغذات ہیں، رجسٹری ہے زمین کی، تعمیر کا پرمیشن بھی ہے۔ اب پولیس نے بیان یہ دے دیا کہ ٹیکس نہیں بن رہے تھے اس لیے گرا دیا۔ کیا ٹیکس نہیں بننا اتنا بڑا جرم تھا جس پر کسی کی کئی کروڑ کی عمارت زمین پہ گرا کے اس کو بھکاری بنا دیا جائے؟ اگر ایسا کوئی غیر مسلم ٹیکس نہیں دے رہا ہو تو ہوگا ایسا اس کے ساتھ؟ ہم غیر مسلموں کے ساتھ کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی مت کرو، بس یہ بات کرو، ان کے ساتھ بھی مت کرو، جینے دو لوگوں کو دنیا میں، لیکن ہمارے ساتھ بھی مت کرو، ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، حکمرانوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسی حکومت ہوگی ویسا ہوگا۔ آج آپ سعودی عربیہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ پچھلے حکمران صرف اپنی ذات کے حد تک تعیش پرست، موجودہ حکمران وہ تو اسلام ہی کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ کس طرح اسلام کو یہاں کم سے کم کر دیا جائے۔ ہر فحش کو، ہر فحاشی کو، ہر عیاشی کو، ہر بری چیز کو، ہر گندی چیز کو اپنے ملک میں پرمیشن دیا ہوا۔ حد یہ ہے کہ نمازیں وہاں پر باہر کے اسپیکروں میں ہوتی تھی ہر مسجد میں، اس پر تو پابندی لگا دی کہ لوگوں کو زحمت ہوتی ہے، صرف اندر کے اسپیکر استعمال ہونا چاہیے، لیکن یوگا کو پرمیشن دے دیا۔
کہ یوگا سینٹرز قائم کر سکتے ہیں، تھیٹرز قائم کر سکتے ہیں۔ 300 تھیٹر قائم ہو چکے اور بھی قائم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عورتیں ڈرائیونگ کر سکتی ہیں۔ ہر چیز جو یورپ چاہتا ہے وہ اس ملک میں آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ حکمراں بدل گیا، حکمراں کی جیسی ذہنیت ہوگی ویسا کرے گا۔ جو عالم ذرا بھی پکا ہے، جس کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے یورپ میں اور ہندوستان میں، پختہ مسلمان، سعودیہ میں بھی کوئی پختہ مسلمان ہے تو وہ ٹیررسٹ ہی ہے، وہ وہاں بھی، اور پختہ مسلمانوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، علماء کو، ائمہ کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو بھائی حکمران کی ذہنیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے۔ چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، مسلمانوں پہ ظلم کرے گا، ہو رہا ہے۔ آپ کو اپنی تاریخ بتا، مختصر اکبر کے بارے میں آپ نے سنا کہ دین دشمن بادشاہ تھا۔ 13 سال کی عمر میں ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ جب بادشاہ بنا تھا تو نماز کا پابند تھا، تہجد کا تک پابند تھا۔ جب بادشاہ بنا تھا بزرگوں کا، اہل اللہ کا عقیدت مند تھا۔ جب بادشاہ بنا تھا تو اسلام کے خلاف کوئی بات پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن دھیرے دھیرے وہ وقت آیا کہ ہر راجا مہاراجا نے، نوجوان بادشاہ ہے، اس کو کس طریقے سے ورغلایا جائے، اس کے لیے اطراف و اکناف کے رجواڑوں کے راجاؤں نے اپنی بیٹیاں اس کو ہدیہ دے دی۔ آپ تاریخ پڑھی، وہ لا کے حضور یہ میری بیٹی ہے، بہت خوبصورت ہے، آپ کو ہدیہ دینا چاہوں، آپ کو ہدیہ دینا چاہوں۔ لا کے حسین بچیوں کو ہندوؤں نے خود، راجاؤں نے خود اپنی بیٹیوں کو زبردستی، بادشاہ نے نہیں منگوائے ان کے گھر سے، لے جا کے پیشکش کر کے دیے اس کو۔ اب جب گھر کے اندر ایک مسلم بیوی اور 20 ہندو داشتائیں، تو کیا ماحول بنے گا؟ وہی ماحول بنا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن آیا کہ اکبر کے دربار میں ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے روزانہ سورج نکلتے ہی سوریہ نمسکار کی محفل جمتی تھی۔ اکبر کے دربار میں عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے روزانہ سوروں کو گلاب کے پانی سے نلایا جاتا، جین کو خوش کرنے کے لیے، بدھسٹ کو خوش کرنے کے لیے، سب کے مذہب اس کے پاس چلتے تھے۔ صرف اسلام کو دربار نکالا دیا گیا تھا، دربار میں کہیں اسلامی چیز نظر نہیں آنا چاہیے۔ اسلام کو چھوڑ کر ہر دھرم وہاں پر موجود تھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج RSS جو باتیں کرتی ہے، اذان نہیں ہونا چاہیے، زور سے اذان نہیں ہونا چاہیے، سڑک پہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے، یہ تو ابھی بول رہے ہیں۔ اکبر کے دور میں یہ پابندیاں لگا دی گئی تھیں مسلمانوں کو۔ کسی عیدگاہ میں عید کی نماز کے لیے جمع نہیں ہو سکتے تھے مسلمان، کسی مسجد سے اذان نہیں کہی جا سکتی تھی اکبر کے دور میں۔ گائے تو گائے، جانور بھی بقرعید میں ذبح کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہولی سب مل کے مناتے تھے ہندو مسلم، دیوالی سب مل کے مناتے تھے، لیکن اسلام کی کوئی بات نہیں دکھتی تھی ہندوستان میں۔ آپ تاریخ پڑھ لیجئے، میں مبالغے کی بات نہیں۔ ایسا دور مسلم حکمرانوں کے تحت مسلمانوں پر گزر چکا ہے، تو آپ جو دشمن اسلام ہیں ان سے کیا اچھی امید رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا نہیں کرنا چاہتے، کیا نہیں کرتے۔ یہ مسلم حکمرانوں کے دور میں گزری ہوئی باتیں، تڑپ گئے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا ہو رہا ہے؟ ایک مسلم کنٹری میں اسلام پر پابندی ہے اور ہر شرک کو، ہر مذہب کو آزادی ہے۔ اتنا تڑپے، اتنے فکر مند ہوئے، اتنی کوششیں کی کہ ایک خانقاہ میں بیٹھا ہوا اللہ اللہ کرنے والا بوڑھا تھا، مگر پورے ملک کو بدل دینے کا ارادہ کر کے کھڑا ہوا، پورے ملک کو بدلنے کا ارادہ، دربار کو بدل دینے کا ارادہ۔ ایک ننھی منی جان، اور اس جان میں یہ حوصلے تھے، یہ عزائم تھے، اللہ کے بھروسے کھڑے ہو گئے۔
خط و کتابت شروع کی۔ وہ زمانہ خط لکھنے کرنے کا تھا، ایک ایک درباری کو خط لکھتے تھے، سمجھاتے تھے، اللہ کا خوف دلاتے تھے، نبی کی دہائی دیتے تھے، اسے سمجھاتے تھے بابا تو مسلمان ہے، کچھ کر دربار میں کہ اسلام پھر زندہ ہو جائے، اگر تو یہ نہیں کرے گا یہ مصیبت آئے گی، یہ مصیبت آئے گی، قیامت میں نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے، اللہ کے سامنے کیسے جاؤ گے۔ خطوط لکھ لکھ کے مردہ دلوں میں زندگی کی روح ڈالی، اور اکا دکا دیے جلنے لگے قلوب کے اندر غیرت کے، ایمان کے۔ پتہ چلا تو مجدد صاحب اریسٹ کر لیے گئے اور گوالیار کے جیل میں بھیج دیے گئے، جیل میں سڑتے رہے، لیکن وہاں سے بھی لیٹرز لکھ کر کے لوگوں کا شعور بیدار کرتے رہے، بھائی اسلام کو سمجھو، اللہ کا دین مٹ رہا ہے، مٹ چکا ہے، اس دین کو زندہ کرنا ہے، مسلمانوں کو زندہ کر، ورنہ یہ مسلمان چند برس میں سب ہندو بن جائے گے، اس لیے ان کو بچانا ہے، برابر کام جاری رکھا، یہاں تک کہ جیل میں جتنے قیدی تھے ان سارے قیدیوں کا شعور زندہ کر کے، ان کی ایمانی غیرت ان کے اندر پیدا کر کے غیر مسلموں کو مسلمان بنا دیا اور مسلمانوں کو اللہ والے بنا دیا، اور سب سے عہد لیا کہ جب ہم نکلیں گے تو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے زندگی گزاریں گے۔ لیحیی بہ الاسلام، علماء بھی ہے یہاں پر ماشاءاللہ، علماء کرام کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے کہ من خرج فی طلب العلم، من مات فی سبیل اللہ فی طلب العلم، جو علم کے راستے میں مر جائے اور اس کا علم حاصل کرنا صرف اس نیت سے رہا ہو کہ لیحیی بہ الاسلام، میں اسلام کو زندہ کرنے اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس نیت سے پڑھ رہا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو بینہ و بین الانبیاء درجۃ واحدہ، بس نبی کے بعد اسی کا مقام، جنت میں بھی نبی کے بعد اسی کا مقام، جس کا منشا احیاء اسلام۔ حضرت مجدد صاحب نے کام کیا، اس کام کا نتیجہ ایک دن ان کی آنکھوں کے سامنے ایسا آ گیا کہ خود اکبر تو مر گیا، جہانگیر مرا ہوا، جہانگیر نے خود شاہ جہاں کو یعنی اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ یہ جو میں بزرگ کو نظر بند کر کے رکھا ہوا ہوں، تم جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو اور ان کی تربیت میں رہو، شہزادے کو تربیت میں بھیجو۔ اورنگزیب کے والد پھر جہانگیر سے حضرت نے عہد لیا، عہد کرو کہ اسلام زندہ کرو، اس نے عہد کیا، اور پھر اس نے ایک ایک چیز اسلام کی دوبارہ زندہ کی، ایک ایک چیز دوبارہ مسلمانوں کو چھوٹ دینا شروع کیا، اور جو لوگ چڑھ گئے تھے دربار پر ان کا اثر رسوخ آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کیا۔ اب دھیرے دھیرے پھر شاہ جہاں حکمراں ہوا، پھر اورنگزیب اس ملک کی تاریخ کا سنہرا باب ہے، چاہے ان کو کتنا ہی بدنام کیا جائے، جس نے 53 سال ہندوستان پر بلا شرکت غیر اکھنڈ بھارت پر حکومت کی، جس اکھنڈ بھارت کے خواب بھی نہیں دیکھ رہے ہیں RSS والے، شاید زندگی میں کبھی ہونے والا نہیں ہو، وہ اکھنڈ بھارت صرف اور صرف ہندوستان میں اورنگزیب کے پاس تھا، جس نے 53 ایئرز تک اکھنڈ بھارت پر حکومت کی ہے، اور ہندوستان کے خزانے کا ایک پیسہ قیامت کے دن ان کے حساب میں نہیں، جو مزدوری کر کے محنت کر کے پیٹ پالا اور اکھنڈ بھارت پر حکومت کر کے دکھایا، وہ پوری رعایا کا خون چوس کے RSS کے کھاتے میں بھرنے والے اور اڈانی امبانی کو دولت مند بنانے والے کیا حساب دے سکتے ہیں؟ جس کو آپ برا کہہ رہے ہیں، جس کا نام لینے پر FIR درج ہو رہا ہے، وہ اورنگزیب حساب دے سکتا ہے۔ آج اس کی روح کو کھڑا کر کے پوچھو، اس ملک کے گیسوؤں کو میں نے سنوارا ہے، ترقی دی ہے، اکھنڈ بنایا ہے، لیکن اس ملک کا ایک پیسہ میں نے نہیں کھایا، میرے خاندان نے نہیں کھایا۔ آپ دے سکتے ہیں حساب؟ اسی شرمندگی کی وجہ سے اس کو بدنام کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بالکل اگینسٹ، اور وہ تو اورنگزیب تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ
حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ قریب زمانے میں ہندوستانی آزاد حکومت کے MP تھے، ان کو 1,00,000 روپے تنخواہ ملتی تھی پارلیمنٹ۔ حضرت اس تنخواہ سے پوری زندگی میں، پوری ممبرشپ کے زمانے میں ایک پیسہ ذات کے لیے استعمال نہیں کیا۔ ہر مہینہ تنخواہ وصول ہوتے ہی ہندوستان کے مجاہدین آزادی کے بیواؤں اور اولاد کے نام منی آرڈر کر کے تقسیم کر دیتے تھے، خود نہیں لیتے تھے۔ مجاہدین کو جو ہے تہنیت کرنا، مجاہدین کی عزت افزائی کرنا مسلمانوں سے سیکھنا چاہیے۔ ایک مسلم MP ساری تنخواہ اپنی مجاہدین آزادی کے پچھلے بچے ہوئے لوگوں کو بھیج دیتا تھا کہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ان کی وجہ سے ملک آزاد ہوا، اس لیے اپنی تنخواہ بھیج دیتا تھا۔ آپ مثال پیش کر سکتے ہیں ایسے مخلصین کی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو عزیزو، آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ سے اچھی مثال اس ملک میں کوئی دوسری نہیں ہے، اور اگر آپ بھی اسلام چھوڑ دیں تو آپ سے بری مثال کوئی نہیں۔ اس لیے ہم سب کو جد و جہد کرنی ہے دو پہلوؤں سے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کا اسلامی شعور بیدار کریں، اور جو روح ان کی سو گئی ہے ایمانی، اس روح کو زندہ کریں، تابندہ کریں۔ اس کے لیے گلی گلی مکتب قائم کریں، بچے بچے کو مکتب میں لانے کی ذمہ داری کو پورا کریں۔ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ مولویوں کا کام ہے، مدرسے والوں کا کام ہے۔ نہیں نہیں، ہر باپ کا کام ہے کہ وہ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے۔ اس لیے مکاتب کی اس مہم میں آپ بھی شریک ہو جاؤ، اور سب مل کر ہر گلی میں یقینی طور پر مکتب قائم کر کے اس گلی کے سب بچوں کو وہاں پہنچنے پر مجبور کریں، تاکہ بچے اپنے دین کو سیکھیں، قرآن سیکھیں، اپنے اللہ کو پہچانیں، اپنے نبی کی محبت دل میں پائیں۔ یہ بہت ضروری کام ہے جو ہمیں مسلسل کرنا ہے۔ دوسرے ٹیمپروری جو کام ہمیں کرنا ہے، اگر آپ کسی جماعت جمعیت سے جڑے ہوئے تو اسی کے پلیٹ فارم سے کر لیجئے، نہیں تو آزادانہ طور پر کیجئے۔ وہ یہ کرنا ہے کہ جس کے پاس ووٹر کارڈ نہیں اس کا ووٹر ID بن جائے، جس کے پاس ہے پر اپڈیٹ نہیں اسے اپڈیٹ کر دیا جائے۔ نمبر 3، جب اعلان ہو جائے گا الیکشن کا تو پولنگ کے دن میں اپنے اپنے محلوں میں تمام مسلمانوں کو ووٹ کا استعمال کرنے پر مجبور کیا جائے، اخلاقی طور پر۔ کوئی قانون تو ہے نہیں ہمارے پاس، سمجھا بجھا دیں، جاؤ بھائی اس سے فائدہ ہوگا، جاؤ اس سے تبدیلی آ سکتی ہے، جاؤ ہو سکتا ہے تمہارا اکیلے کا ووٹ ہی کوئی اچھا نتیجہ لے کے آ سکتا ہے، جاؤ مت چھوڑو، میرے اکیلے کے ووٹ سے کیا ہوگا، ایسے مت سمجھو۔ اس کے لیے وہ مثال بہت اچھی ہے، جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ سب لوگ جو ہیں گولی دودھ میں پانی ملا رہے ہیں، تو اس نے اس کا تجربہ کرنے کے لیے ایک حوض بنوایا دربار کے سامنے، اور اعلان کروا دیا کہ تمام گولی ایک سیر دودھ لا کے اس میں ڈالیں، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ کتنا پانی مکس کیا جا رہا ہے۔ تو لوگ لاتے رہے، ڈالتے رہے، لاتے رہے، ڈالتے رہے، اور جب سارے گولیوں نے اس میں ڈال دیا تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو بھائی چیک کرو، تو کھولا گیا تو پورا حوض پانی سے بھرا ہوا، پورا حوض پانی سے بھرا ہوا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر گولی نے یہ سوچا کہ سب لوگ بادشاہ کے ڈر سے دودھ ڈال رہے ہوں گے، میں اکیلا پانی ڈال دوں تو کیا پتہ چلے گا، ایک سیر پانی کا کیا پتہ چلے گا۔ ہر آدمی یہی سمجھ کے پانی لا کے ڈال دیا اسے، اور کوئی دودھ نہیں لایا۔ ایسے ہی ہمیں سمجھانا ہوگا کہ دیکھو بابا، تم میرے ایک ووٹ سے کیا ہوتا ہے سمجھ سمجھو، میرا ایک ووٹ ہی ایک تبدیلی لا سکتا ہے، یہ سمجھو اور سمجھ کر اپنا ووٹ استعمال کرو۔ تو یہ 3 ہنگامی کام ہیں جو بر وقت کرنے کے ہیں، ترجیحی بنیادوں پر کرنے کے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ سے بہت ڈرتے ڈرتے بول رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غلط نہیں بول رہا ہوں، عام لوگوں سے ڈرتے ڈرتے بول رہا ہوں کہ یہ کام کرنے کے لیے
اشراق چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیجئے، اس کام کے کرنے کے لیے چاشت چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دیجئے، اس کام کے لیے اوابین نہیں پڑھ سکتے نہیں پڑھیے، فرض نماز واجب و سنت مؤکدہ کے بعد اپنا وقت اس کام کے لیے استعمال کیجئے۔ اگر اس کے لیے آپ معمولات چھوڑ دینا پڑے تو چھوڑ دیجئے، آپ کے شیخ نے بتائے ہوں گے، آپ برسوں سے پابندی سے کر رہے ہوں گے، لیکن وہ بھی چھوڑ کے کچھ لوگوں کا کام بن سکتا ہے تو بناؤ۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، الناس کو، بس اس گلی میں غیر مسلم ہے اس کا بھی بنا دو، لوگوں کو نفع پہنچائے، نفع پہنچانے والا بہترین آدمی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نبی نے یہ سچی خبر دی ہے، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی مددیں لینا چاہتے ہیں، اور یہ وقت ہے خدا کی مدد حاصل کرنے کا، اگر ہم اللہ کی مددیں لینا چاہتے ہیں، اللہ کے بندوں کی مدد میں کھڑے ہو جائیے۔ بہت بیکار وقت ہمارا جا رہا ہے۔ میں اور حضرات سے تو نہیں جاننے کی وجہ سے نہیں بولوں گا، لیکن اپنی برادری سے کہوں گا، حفاظ و علماء اور مدرسین و معلمین و مؤذنین کے، کہ دیکھو آپ کا بہت وقت اسمارٹ فون میں جا رہا ہے۔ کاش کہ آپ اسمارٹ فون سے یہی سیکھ لیتے کہ کارڈ کیسے بنتا ہے اور کیسے اپڈیٹ ہوتا ہے، اور لسٹ میں کیسے نام ڈھونڈا جاتا ہے، اور لسٹ میں جو نام نہیں ہے وہ کیسے چڑھوائے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے فون میں یہی کرنا سیکھ لیں تو بھی یہ فون آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گا، اور آپ کی جنت کے جانے کا سبب بن جائے گا، اللہ کی رضا کا سبب بن جائے گا۔ مگر وہ جو پوسٹ بھیج رہے نا، 2 کوڑی کے فائدے کے لیے جو پوسٹ بھیج رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ارے 100 پوسٹ بھیجنے کے بجائے ایک شخص کا ووٹر آئی ڈی بنا دو، اس سے زیادہ اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے، اس سے زیادہ ثواب دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ اپنے نفس کی خوشی کے لیے ہم بیٹھ کے یہ اچھا لگا بھیج دیا، وہ اچھا لگا بھیجا، ڈاؤن لوڈ اپلوڈ، ڈاؤن لوڈ اپلوڈ، بس یہ ہماری مصروفیت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ امت کھلونے دے کے بہکا دی گئی، کھلونے میں مبتلا۔ غالب نے کہا تھا، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں اس دنیا میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ یعنی مال کا کھلونا، عورت کا کھلونا، بچوں کا کھلونا، کاروبار کا کھلونا، اور سیم و زر کا کھلونا، جائیداد و جاگیر کا کھلونا، اسے کھلونے کہا اس نے۔ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ تو حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمہ اللہ ہندوستان کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، وہ بھی شاعر تھے، اردو کے، فارسی کے، عربی کے۔ انہوں نے فرمایا، اگر یہ بات میں کہتا جو غالب نے کہی تو اس طرح کہتا، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ یہ شعر تو ہم دونوں میں مشترک ہے، وہ بھی صحیح کہتا ہے، میں بھی وہی کہتا ہوں۔ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا۔ اللہ نے اپنی محبت دے کے ہمیں تڑپا دیا ہے دنیا میں، کھلونے دے کے بہلایا نہیں ہے، محبت دے کے تڑپایا ہے۔ مومن وہ ہے جو حب الہی میں تڑپ تڑپ کر زندگی گزار رہا ہے، کسی کروٹ چین نہیں، کسی کن سکون نہیں، کیونکہ کسی کے عشق میں مبتلا ہے، کسی کی محبت میں اللہ رسول کے بے چین۔ جسے اللہ رسول سے محبت ہو جائے گی اسے اللہ کے بندوں سے بھی محبت ہو جائے گی، اور وہ اللہ کے بندوں کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکے۔ حضرت علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، بس یہ آخری حدیث میں آپ کو سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے محبوب وہ بندہ ہے جو اس کے کنبے سے بھلا سلوک کرتا ہے۔ کیا یہ بھلا سلوک نہیں ہے کہ اس ملک میں عزت سے رہنے کے لیے جن دستاویزات کی، جن سرٹیفکیٹس کی ضرورت ہے امت کو، وہ دلوا دی جائے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے زمانوں میں
دشمنوں کے ایجنڈے کے مطابق پورے ملک کے اندر مسلمانوں کو ریفیوجی قرار دے دیا جائے، باہر سے آئے ہوئے لوگ قرار دے دیا جائے، اور ان سے کہا جائے کہ ثبوت پیش کرو بھارتی ہونے کے، تو ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ آسام میں جو مصیبت آئی نہیں ہونے کی وجہ سے آئی۔ کیا بھائی میرے دوستو، اتنے علماء موجود ہیں، میں ادب سے پوچھتا ہوں، کیا یہ دین نہیں ہے؟ کیا یہ نبی کی سنت نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے نبی کی ایکٹیویٹیز میں شامل نہیں تھا؟ دنیا میں عزت سے جینے کے قابل بنانا امت کو، یہ نہیں تھا نبی کی ایکٹیویٹیز میں شامل؟ پھر کیسے ہم نے اس کو دین کے باہر کر دیا ہے؟ پھر کیسے ہم ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا اپنے کو دیندار کہتا اور سمجھتا ہے، ان کو کوئی ایسی بات بتاؤ، اللہ بڑا ہے بھائی، مسجد میں بیٹھو ذکر کرو، تعلیم میں بیٹھو فلاں کرو، بس یہی ہے، یہ دین نہیں ہے۔ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ مجھے معاف کیجیے، آپ علماء نے دین کی صحیح تعریف لوگوں کو بتائی ہی نہیں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، آپ نے بتایا ہی نہیں ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں ہم وہ بیان کر رہے ہیں، جو لوگ پسند کرتے ہیں ہم وہ بیانات کر رہے ہیں، جس سے لوگ واہ واہ کہیں ہم وہ تقریریں کر رہے ہیں۔ ہم پورا اسلام جو نبی لے کے آئے تھے، حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا، میری اس تحریک کا مقصد پوری امت کو جمیع ما جاء بہ النبی پر لانا ہے۔ وہ پورا دین جو نبی لائے تھے وہ امت کو پہنچانا ہے۔ لیکن ایک جماعت نے 2 باتیں لے لی، ایک جماعت نے 2 لے لی، ایک نے 2 اور لے لی، انہوں نے کچھ اور لے لی، انہوں نے کچھ اور لے لی۔ اب پورا دین علماء کے پاس تھا، انہوں نے بھی 2-4 لے لی، انہوں نے بھی کچھ نہیں لو۔ معاف کیجئے مجھے، آج ہمارے اندر جرأت ختم ہو چکی ہے۔ ہم سچ بولیں اور حق بولیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں۔ پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑے تو باندھیں گے، اگر ہم کو صرف ستر چھپا کر جینا پڑے تو اتنے ہی کپڑے پہ قناعت کر لیں گے۔ کیا جس کی بدولت آج آپ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ ابو ہریرہ مسجد میں سجدہ کرتے تھے تو ڈرتے تھے کہ میرا سطر دوسروں کو نظر آئے کیونکہ کپڑا چھوٹا تھا۔ آج اگر مجھے ضرورت پڑ جائے، لوگ اجنبی بنا دیں، کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہو، تو میں ایک کھجور کی گٹھلی کھا کر اور اپنے سطر پر ایک چیتھڑا، ایک چندی لپیٹ کر امت کو نبی کا پورا دین پہنچانے کا کام کرتا رہوں گا۔ اس جذبے سے علماء کو کھڑے ہونا ہے، اور ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں، اللہ ہمیں اتنا آزمائے گا ہی نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن مان کے چلو کہ یہ بھی نوبت آ جائے، اس نوبت کے ساتھ بھی ہم دین کی خدمت کریں گے۔ کیا فرمایا تھا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگر تم تلوار میری گردن پر رکھ دو، کاٹنے کے واسطے گردن، اور گردن کٹنے سے پہلے میں ایک حدیث سنا سکتا ہوں تو سنا کے مروں گا، بغیر سنائی نہیں۔ وہ جذبہ آج ہمارے اندر آنا ہے، نبی کی ہر بات امت تک پہنچانا ہے، بتانا ہے یہ بھی دین ہے بھائی، یہ بھی خدمت خلق بھی دین ہے، یہ بھی نبی کے کاموں میں شامل ہے۔ داڑھی رکھنا ہی سنت نہیں ہے، مسواک کرنا ہی سنت نہیں ہے، وہ بھی سنت ہے، اور اس سے بڑی سنت ملت کی ضرورتیں پوری کرنا ہے، اس سے بھی بڑی سنت ہے۔ وہ چھوٹ جائے تو اللہ نہیں پوچھے گا، یہ چھوٹ جائے تو اللہ مواخذہ کرے گا۔ تو سنتوں کی وقت بتاؤ، سنتوں کو اہمیت بتاؤ، پہلی صف کی سنتیں کون سی ہیں، دوسری صف میں کون سی آتی ہیں، اس کے نیچے کون سی آتی ہیں، علم نہیں ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اب آپ لوگوں کے سامنے جو پروگرام ہم لے کے آئے ہیں وہ بتا دینا ہے صرف، اور وہ یہ ہے کہ ہم کو بھیجا گیا تھا علماء، ریاست کے علماء کے ایک اجتماع کے ذریعے ہم کو بھیجا گیا تھا آپ تک، اور ہم آپ کو بھیجنا چاہتے ہیں آپ کے اپنے قصبے میں۔ آپ جس قصبے میں ہیں یا شہر کے جس محلے میں ہیں اس میں بھیجنا چاہتے ہیں، آپ وہاں پر جائیے اور کام شروع کیجیے۔ کام کیا کرنا ہے؟ کچھ کالج کے سمجھدار بچوں کو، ماشاءاللہ امت میں بہت سے نوجوان ملت کا جذبہ رکھتے ہیں، آج ان کے دل رو رہے ہیں کہ کیا ہوگا مسلمانوں۔ کالج کے بچے ہیں، وہ پینٹ بشرٹ میں ہیں،
وہ داڑھی مڈائے ہوئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل امت کے لیے تڑپ نہ رہے ہوں۔ آپ ایک ڈھونڈو گے 1000 ملیں گے ایسے نوجوان آپ کو بستی میں۔ آپ کا اپروچ نہیں، امام کا عوام سے رابطہ نہیں۔ آپ عوام میں جا کے دیکھیے، کچھ نوجوانوں سے بات کر کے دیکھیے، ان کے جذبات کو چھیڑ کے دیکھیے، آپ کو ایک ڈھونڈیں گے 1000 ملیں گے آپ کو جو امت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اور شاید ہم جان دینے پیچھے ہٹیں گے، وہ تو جان بھی دینے تیار ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کو جوڑنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ دیکھو بیٹا، جذبات سے تو کسی کا کام نہیں بنا، جذبات میں جو کیا جاتا ہے وہ کام بگاڑتا ہے۔ جذبات کو چھوڑو، ان جذبات کا رخ درست کرو، ملت کو مصیبتوں سے بچانے کے واسطے فیوچر میں ہمیں جو ان کی مدد کرنی وہ کام۔ ہم آپ کو ایجنڈا دیتے ہیں، آپ اپنی صلاحیت سے ہاتھ اٹھاؤ کہ کون یہ کر سکتا ہے، کون یہ کر سکتا ہے، کون یہ کر سکتا ہے، جو کر سکتا ہے اس سے وہ کام لیجیے۔ بعض بچوں کو جب سمجھایا گیا تو ابھی ایک نوجوان اپنے دوستوں کو لے کر 13,000 لوگوں کے اس نے لسٹ میں نام دلا لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو ہے کارڈ وغیرہ سب صحیح۔ 13,000 لوگ، چند نوجوان مل کر۔ ہم کام ہی نہیں لے رہے، کام ہی نہیں لے رہے۔ علماء نے عوام کو چھوڑ دیا، بچے آوارہ ہو گئے، نشے کر رہے ہیں، طرح طرح کی برائیوں میں نوجوان مبتلا ہو رہے ہیں، بدکاریاں ہو رہی ہیں، لڑکیوں کے ساتھ بے محابہ بے حیائیوں میں مبتلا ہیں۔ آپ ان کو استعمال کرتے، ہم ان کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ اس لیے آپ سے نہیں ہو سکتا ہے کام، میرے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم آپ مل کر ملت کے ان جیالوں کو اپنا لیں اور ان سے دوستی کر کے، ان سے محبت کر کے، انہیں چائے پانی کر کے انہیں بلا لیں اور کہیں کہ دیکھو بیٹا، یہ وقت ہے اپنے حبیب کی امت کے لیے کچھ کرنا ہے۔ آپ بھی نبی کے امتی ہو، نبی کے عاشق ہو، کیا کرو گے؟ بولو، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، تم کس کام میں حصہ لو گے؟ شوق سے بچہ حصہ لے۔ ان بچوں سے کام لیجیے، ان کو آتا ہے، وہ پڑھے لکھے ہیں، ان کو قوانین سمجھ میں آ سکتے ہیں، کام کرنا سمجھ میں آ سکتا ہے۔ میری پوری زندگی مدرسے میں گزری، میں تو آج بھی نہیں سمجھ پاتا۔ جس کو سمجھ میں آتا ہے اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں، تو کام کیسے ہوگا؟ اس لیے ان کو بلانا۔ بسا اوقات ہم ان لوگوں کو بھی بلاتے ہیں تو ان بچوں کو بھی نماز پڑھو، داڑھی رکھو، کپڑے بدلو، اتنا ہی سکھاتے ہیں۔ بھئی اتنا ہی نہیں سکھاؤ، اس کی بڑی بڑی قابلیتیں ہیں، ان قابلیتوں سے اس ملت کو فائدہ پہنچاؤ۔ یہ تو چاہے ابھی بولو بھی مت، اس واسطے کہ وضاقتہ اپنے دل کی خوشی سے آدمی بدلتا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے بدل لیتا۔ کسی کی زبردستی سے، جیسے مدرسوں میں یونیفارم ہے، مسنون لباس، لیکن کتنے بچے ہیں ان کے گھر کا ماحول نہیں ہے، نکل جانے کے بعد بدل جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر پریشر میں تھے، خوشی سے نہیں تھے۔ اور جو کوئی اپنی خوشی سے، جیسے جماعتوں میں جا کر کے لوگ خوشی سے بدل لیتے ہیں، پھر ان کو کوئی نہیں بدل سکتا، کیونکہ وہ ان کی خوشی سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے پہلے اس کی طرف توجہ زیادہ نہیں دی جاتی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آتے تھے اور بہت محبت سے نماز پڑھنے کے بعد مل کے مصافحہ کر کے دعا کی درخواست کر کے جاتے تھے۔ کالج والج میں پڑھتے ہوں گے، کلین شیو تھے، بالکل ظاہری طور پر دیندار تھے۔ حضرت ان کو دیکھتے تھے تو بڑے باغیرت علماء تھے اس زمانے کے، تو اس سے بولتے تھے کہ بیٹا تمہارے چہرے پر نبوت کا نور کب آئے گا، نبی کا نور کب آئے گا، ایسے بولتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت نے بول دیا اس کو، پھر حضرت نے دیکھا کہ اس کے بعد سے ان بہت دنوں تک ملاقات نہیں ہوئی۔ کافی دن تک جب ملاقات نہیں ہوئی تو حضرت نے پوچھا، ایک نوجوان آیا کرتے تھے بھائی، دعا کی درخواست کیا کرتے تھے، ملتے تھے، بہت دنوں سے نہیں نظر آئے، کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت اس دن آپ نے ان کو داڑھی رکھنے کے لیے کہا تھا، تو جب سے وہ شرما کے نہیں آ رہے۔ تو
تو ایک جملہ حضرت نے بڑے درد سے فرمایا، وہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا افسوس، توا ابھی گرم نہیں ہوا تھا کہ میں نے روٹی ڈال دی، ابھی توا گرم نہیں ہوا تھا میں نے روٹی ڈال دی، اب روٹی تو خراب ہو جائے گی، پکے گی تو۔ ایسے ہی کون سی بات کب بولنا چاہیے، دین کی کتنی قدر پیدا ہونے کے بعد بولنا چاہیے، یہ دعوت کی حکمت ہے۔ اس کی آج ہمارے پاس اہمیت نہیں ہے، اس لیے دور ہو جاتے ہیں نوجوان علماء سے، دور ہو جاتے ہیں دین کی خدمتوں سے۔ اس لیے ان کو ابھی جو کام لینا ہے وہ لیجیے، آہستہ آہستہ مانوس کیجیے۔ جب آپ کی صحبت میں رہیں گے، جب اہل اللہ کی باتیں سنیں گے، جب صحابہ کے واقعات سامنے آئیں گے، جب ان کو تجربے ہوں گے دین کے، تو وہ بچے خود سے آہستہ آہستہ کامل دیندار بن جائیں۔ لیکن ابھی وہ کالج لائف میں ہے، ابھی ان کا ماحول بالکل الگ ہے، ابھی زیادہ سنتوں انتوں کو چھیڑے بغیر ان لوگوں کو پہلے واجبات پر لائیے، فرائض پر لائیے، اور اس کے ساتھ خلق خدا کی خدمت کے جذبے سے استعمال کریے۔ اندر ان میں جذبہ ہے ان کا، وہ دوڑ بھاگ کے کر کے بتا دیں گے۔ آپ کہیں گے ایک گلی میں کریے، آ کے بولے گا مفتی صاحب ایک گلی کا ہو گیا، اب دوسری گلی بتائیے مجھے، وہ خود آ کے بتائیے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، جہاں سے بھی آپ آئے ہیں اپنے محلے میں ایک کمیٹی بنائیں۔ کوئی مستقل کمیٹی نہیں ہے یہ صرف ایک ہنگامی ضرورت کو فوری طور پر پورا کرنے کی ایک کمیٹی ہے۔ اس کے کسی نام کی ضرورت نہیں ہے، کسی عنوان کی ضرورت نہیں، بس ایک کام ہے بھئی ہمارے محلے میں نہیں ہو رہا ہے، ہونا چاہیے۔ یہی بچے سروے کر کے لا کے دے دیں گے، اتنے لوگوں کے پاس ہے، اتنے لوگوں کے پاس نہیں۔ اور بستی میں جتنا آپ نے ان کو ٹارگٹ دیا ہے، 18 سال کے اتنے مسلمان ہیں، ان کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں۔ پھر انہی بچوں کو استعمال کیجیے۔ دیکھو بیٹا ایک لائن سے اپنے کو ایک ایک گلی میں کام کرنا ہے، آپ اس گلی میں، آپ اس گلی میں، آپ اس گلی میں۔ آپ کو 50 بچے نہیں ملیں گے بستی میں، آرام سے ملیں گے۔ ٹیچر ہیں، لیکچرر ہیں، نوجوان کتنے صحت مند ہیں، کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، آرام سے آپ کے محلے میں 50 گلیاں ہوں گی اور آپ کو 50 نوجوان ملیں گے۔ زیادہ سے زیادہ 3 دن میں یہ کام کر کے دے دیں گے، اپنا کام چھوڑے بغیر۔ کام آسان ہے بشرطے کہ کام لیا جائے اور دنیا میں جو صلاحیت والے بندے ہیں ان کی قدر کی جائے۔ آج آئی ٹی فیلڈ میں ہندوستان میں ایک سے ایک ہیرا موجود ہے، ہندوستان فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ امریکہ کی کمپنیوں میں دیکھو، کینیڈا کی کمپنیوں میں دیکھو، انگلینڈ کی کمپنیوں میں دیکھو، ساؤتھ افریقہ کی کمپنیوں میں دیکھو، یہ ہیرے ہندوستان کے وہاں جا کر اس ملک کو چمکا رہے۔ ایسے ہی میرے علماء کرام، اللہ کے واسطے آپ سے کہتا ہوں، آپ کی مسجد کے مصلیوں میں ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، آپ ان کو نہیں پوچھتے، ان کو شراب خانے پوچھ رہے ہیں، ان کو زنا خانے پوچھ رہے ہیں، ان کو برباد کرنے والے پوچھ رہے ہیں، ہندو دوستی کر رہے ہیں، عقیدے خراب کر رہے ہیں، شکوک شبہات پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب ان سے محبت نہیں کرتے، سب ان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ یہ ہیروں کو چنیے، ان ہیروں کو چن کے اس نبی کی امت کے لیے استعمال کیجئے، اس سے وہ بچے بھی بربادی سے بچ جائیں گے اور ان کے ذریعے ملت کو نفع اور فائدہ پہنچے گا۔ بس یہ اپیل کرنے کے لیے آپ سب حضرات کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے۔ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب اس تحریک کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور پھر میں عرض کروں کہ یہ کوئی مستقل تحریک نہیں، کیونکہ جگہ جگہ ہمارے علماء برادری کو شکوک ہو رہے کہ صاحب یہ کام تو جمعیت کر لی، پھر کیا ضرورت ہے، یہ کام تو فلاں جماعت کر لی، پھر کیا ضرورت ہے۔ ہم کوئی جماعت بن کے نہیں آئے، کوئی ٹائٹل لے کے نہیں آئے، آپ جس کے لیے کر کے جس کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں ڈال دیجیے، ہمیں اس سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ البتہ یہاں جتنے لوگ آئے ہیں سب کام شروع کر کے اطلاع کر دیں، تاکہ ایک بوڑھے اللہ والے بزرگ ہیں جن کے سینے میں باوجود 20 بیماریوں کے سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، ہر میٹنگ میں آتے ہیں، ایسے آپریشن ہو کر ہیں حضرت کے کہ وہ بغیر بیلٹ کے بیٹھ بھی نہیں سکتے، وہ 11-12 بجے تک بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے،
لیکن اس کے باوجود کام کرتے ہیں اس امت کے واسطے۔ ان کی خواہش ہے کہ لوگ کام شروع کر کے اطلاع کریں کہ ہم نے کام شروع کیا ہے۔ ہمارے محلے میں یہ کمیٹی بن گئی ہے۔ اب آپ کو قصبے میں جانا ہے اور قصبے کے علماء کو اٹھا کر دیہاتوں میں بھیجنا ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ بات بہت باوثوق ذرائع سے سامنے آئی ہے کہ اس وقت تلنگانہ میں ادر اسٹیٹ سے بی جے پی کے لیے میدان بنانے کے واسطے ہزارہ لوگ آ چکے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں۔ میں خود حیدرآباد میں اپنے محلے میں بھی ایک دو گاڑیاں دیکھتا ہوں جس پر نیم پلیٹ دلی کا ہے اور بی جے پی کا لوگو ہے، اور وہ ادھر ادھر نظر آ رہی ہیں گلیوں میں، اس میں تو مسلسل کام کر رہے ہیں۔ اور دیہاتوں میں بھی سنا گیا ہے، اور بعض حیدرآباد کے سلم ایریا میں ہمارے کام کرنے والے جمعیت علماء کے کارکنان نے بتایا ہے کہ ہم بھی گشتیں کر رہے ہیں تو ٹکراؤ ہو جاتا ہے کہیں پر، بی جے پی کے لیے دوسرے اسٹیٹ سے آ کے لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو جتانے کی محنت کر رہے ہیں، حیدرآباد میں بھی چل رہی ہے۔ اور جب کسی کا ذہن بن جا رہا ہے، وعدہ لے رہے ہیں، تو جو ہے کنول کا ایک اسٹیکر ان کی چوکھٹ پہ لگا دے رہے ہیں، اور جو نہیں مان رہا، اتفاق نہیں کر رہا، اس کو چھوڑ دے رہے۔ لیکن ایک ایک کی ذہن سازی اور برین واشنگ کے لیے کام ہو رہا ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، ہر مردہ قوم زندہ ہے اور زندہ قوم مردہ ہو گئی۔ اس لیے بھائی آپ حضرات، اس میں سے جتنے لوگ آئے گئے ہیں، مولانا کے ذریعے بلوایا میں نے، مفتی صاحب کے ذریعے، کہ بھئی یہ 2 پارلیمنٹری حلقوں سے لوگوں کو بلائیے فکر مند، تو آپ سے دردمندانہ اپیل ہے کہ میرے لیے نہیں، شاہ صاحب کے لیے نہیں، اسٹیٹ کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، اپنے حبیب کے دل کی دھڑکنوں کو راحت اور سکون پہنچانے کے لیے اور اپنے محبوب نبی کی بے چینی ختم کرنے کے لیے ہندوستان میں ان کی امت پر آئے ہوئی اس آفت کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آفت سے بچانے کے واسطے آپ کیا کریں گے؟ کون کون حضرات جا کر فوراً اپنے ہاں کام کا آغاز کر دیں گے؟ وہ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے اپنے آپ کو پیش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ میں بھی بڑی مصروفیت کے باوجود حضرت کے حکم پر یہاں آیا۔ ایک ہی دن باقی تھا، کل میں نرمل میں تھا اور کل مجھے سہارنپور جانا ہے شورا میں شرکت کے لیے۔ آج کا ایک دن تھا تو میں نے کہا کوئی سا بھی دن ہو بھائی، ٹائم کم ہے، اسی میں بلا لو سر۔ تو آپ حضرات آئے، میں آپ کا مشکور ہوں، ممنون ہوں، اور پوری ملت کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ملت کی فکر میں یہاں جمع ہوئے۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ جمع ہونا رائے گا نہ جائے، اور جیسے ہم نے ہاتھ اٹھایا ہے، جاتے ہی آج ہی عشاء کی نماز ہی میں جتنے نوجوانوں کو جوڑ سکتے ہیں ان کو بٹھائیں، بات کریں اور کہیں کہ بیٹا یہ کام کیسے ہوگا، اور بستی کے چند بزرگ لوگوں کو، مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں کو، سب کو لے کر کے، سب کو متفق کر کے کام شروع کر دیا۔ اس میں بسا اوقات کوئی تحریک آپ سے کہے گی کہ بھائی آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، تو بولیے کچھ نہیں کر رہے بھائی، یہ کام اگر اچھا ہے تو آپ ہی لے لیجئے اس کو، مگر یہ کام ہونا ہے ہماری بستی میں، بس یہ کام ہونا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض اس قسم کے نوجوانوں وغیرہ کو جوڑنے میں ہمارے بھولے بھالے دعوت کے ساتھیوں کو بھی الجھن ہوتی ہے کہ بھئی یہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بچوں کو کچھ دوسرے لائن میں لگانا چاہ رہے ہیں کیا، ان کو بھی رکھ لیجئے اس کے اندر، اور ان کو بھی بتا دیجئے جماعت کے ساتھیوں کو، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ ایک ملت کی شہری ضرورت ہے، ملکی ضرورت ہے، آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے، بس ہم اتنا کام کر کے ہم سائڈ میں ہو جانے والے ہیں۔ ہم کسی کو کسی کی جماعت سے نکالنے والے نہیں ہیں، ہم کسی سے کوئی کام چھڑانے والے نہیں ہیں، یہ آپ ان کو اطمینان دلا دیجیے۔ اس طرح ہم لوگوں نے دینی تعلیمی بورڈ کے تحت بھی جب سروے کیا تو بعض علاقوں میں مکتب بالکل نہیں تھے، بچے آوارہ ہو رہے تھے، مگر وہاں کا امام وہ مضبوط بریلوی ذہن کا تھا، وہ دیوبندی کو وہاں دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تو پوچھا گیا تو حضرت مولانا مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم نے کہا کہ آپ لوگ سروے تو کر لو اور پوری رپورٹ لے جا کر وہی پیش امام صاحب کو دے دو، اور بولو کہ ہم آپ کے میدان میں گھسنے نہیں آئے، ہم یہاں آ کر لوگوں کو دیوبندی بنانے نہیں آئے،
ہم مسلم بچوں کو قرآن پڑھانا سکھانا چاہتے ہیں، کلمہ نماز درست کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ایریا ہے، آپ ہی کر لیجئے، یہ سروے ہے، اتنے بچے ہیں اور اتنے مکتب کی ضرورت ہے، ہم نہیں گھسیں گے، ہم نہیں دخل دیں گے۔ یہاں تک بھی ہمارے بڑوں نے کلیجہ بڑا کر کے امت کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ کیا کہ امت کا بھلا کرے، امت کا فائدہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة والفوز الدائم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم ارزقنا عینین حطالتین تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمرا۔ اے اللہ کرم کا، رحم کا، عافیت کا، عفو کا، نصرت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس ملک کے آپ کے حبیب کی امت بہت سخت مشکلات اور آزمائشوں میں پڑی ہوئی ہے، اور اس سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ اپنی آزمائشوں کا شعور بھی نہیں ہے، نہایت بے حس اور غافل ہو کر زندگی گزار رہی ہے۔ اے اللہ یہ بندے جو یہاں پر ملت کے نام پر اکٹھے ہوئے اور جمع ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں دل ہے اور دل میں ملت کا درد ہے۔ مولا ان بندوں کو کھڑا کر کے تمام غافل امت کو غفلت سے نکلنے میں کامیاب فرما، ان کو غفلت سے ہم نکال سکیں، ان کی بے شعوری میں شعور پیدا کر سکیں، ان کی بے حسی کو حس سے اور احساس سے بدل سکیں۔ اے اللہ ان کو دین کی دوری کو دین سے قریب کرنے کا سبب بنے۔ اے اللہ ان کی اس ملک کے اندر رہنے کے واسطے اور باعزت زندگی کے لیے جو جو ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں میں ان کے بھولے پن کی وجہ سے وہ محروم ہیں، تو ہمیں محنت کر کے، اپنے علم کو استعمال کر کے، اپنی صلاحیت کو استعمال کر کے، اپنے پیسے کو استعمال کر کے، اپنے اثر رسوخ کو استعمال کر کے ان لوگوں کے ان کاموں کو بنا دینے اور ضعفاء امت کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے مولا کریم ہمارے اس عمل میں نیت میں اخلاص پیدا فرما دیجئے، اور محض اپنی رضا کے لیے کچھ کر کے آپ کو اور آپ کے حبیب کو خوش کرنا کا ہمیں شرف عطا فرما دیجئے، ہمیں اس کا موقع نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اور اس محنت کو اور اس کوشش کو ہماری مغفرت کا، نجات کا اور قبر کی روشنی کا سامان بنا دیجئے۔ اے مولا کریم ہماری ان باتوں کو جو ہم نے کیف متفق ٹوٹے پھوٹے انداز میں فکریں سامنے لائی ہیں اپنے بڑوں کی، علماء کی، بزرگوں کی، اے اللہ ان فکروں کو صحیح سمجھنے کی، صحیح سمجھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے، اور اے اللہ بنا اختلاف، بنا فیلنگ کے اور بنا کسی قسم کی کشش کے اپنے کرم سے سب مل کر متحدہ طور پر ایک ہنگامی ضرورت کو پورا کرنے میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، اس کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے مولا کریم ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے، حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرمائیے اور جملہ پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و صحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔